Bismillahirrahmanirrahim. Cordoba is a city in Andalusia in the south of Spain. قرطبہ اسپین کے جنوب میں اندلس میں ایک شہر ہے. اسلام ریچ اسپین when طارق بن زیاد conquered it in 711 AD. اسلام اسپین میں پہنچا جب 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسے فتح کیا. In those golden days of Islam, اسلام کے اس سنہری دور میں Cordoba became the intellectual center of Europe. قرطبہ یورپ کا علمی مرکز بن گیا. People from all over the Europe, تمام یورپ سے لوگ would come to Cordoba for learning art, science and philosophy. فنون، سائنس اور فلسفہ سیکھنے کے لیے قرطبہ آیا کرتے تھے. It was an era, یہ ایک دور تھا. When the Iberian Peninsula was glittering with progress and advancement of Muslim civilization, جب جزیرہ نما آئیبیریا اسلامی تہذیب کی خوشحالی اور ترقی سے جگمگا رہا تھا. Whereas the rest of Europe had sunk in dark ages, جبکہ باقی یورپ تاریک ادوار میں ڈوبا ہوا تھا. It was this knowledge and enlightenment of Cordoba, یہ قرطبہ کا یہی علم و دانش تھا, which gave birth to the Renaissance, جس نے نشاط ثانیہ کو جنم دیا. A movement for a revival of art and learning in Europe, یورپ میں علم و فنون کی تجدید کے لیے ایک تحریک. Masjid Cordoba is the living symbol of the past glory of Islam and dominance of Islamic civilization in Europe. مسجد قرطبہ اسلام کی ماضی کی شان و شوکت اور یورپ میں اسلامی تہذیب کے غلبے کی جیتی جاگتی علامت ہے. The masjid was founded by عبد الرحمن فرسٹ in 784. یہ مسجد عبد الرحمن اول نے 784 عیسوی میں قائم کی. Who after the fall of the Umayyad dynasty escaped to southern Spain, جو خاندان امیہ کے زوال کے بعد جنوبی اسپین فرار ہو کر چلا گیا. Once there, he established and consolidated his control over almost the whole of the Iberian Peninsula. پھر اس نے تقریباً تمام جزیرہ نما آئیبیریا پر تسلط قائم کیا اور مستحکم کیا. In Cordoba, he attempted to recreate the glory and grandeur of Damascus, the capital of the Islamic State. قرطبہ میں اس نے اسلامی دارالحکومت دمشق کی شان و شوکت اور عظمت دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی. He erected magnificent buildings, promoted agriculture. اس نے شاندار عمارتیں قائم کی، زراعت کو ترقی دی. And imported fruit trees and olive plants from his former home. اور اپنے سابقہ وطن سے پھلدار درخت اور زیتون کے پودے درآمد کیے. Even though the masjid was founded in 784 AD by عبد الرحمن, اگرچہ یہ مسجد 784 عیسوی میں عبد الرحمن نے قائم کی. But the expansion and enlargement of the masjid was carried on by his successors. لیکن اس مسجد کی توسیع اور وسعت اس کے جانشینوں نے جاری رکھی. This magnificent masjid, a jewel of Islamic architecture, was finally completed by Abu Amr al-Mansur in 976. اسلامی فن تعمیر کا گوہر یہ شاندار مسجد آخرکار 976 عیسوی میں ابو عامر المنصور نے مکمل کی. The structure of the masjid comprises of a large hypostyle prayer hall, a courtyard with a fountain in the middle, a covered pathway circling the courtyard and minaret which is not visible now because of it being encased in bell tower. مسجد کی عمارت ایک وسیع ستوندار پریئر ہال، درمیان میں فوارے والے ایک سین اور مینار جو بیل ٹاور میں ملفوف ہونے کی وجہ سے اب دکھائی نہیں دیتا کو گہرے ہوئے ڈانپی ہوئی راہداری پر مشتمل ہے. علامہ اقبال paid a visit to the مسجد قرطبہ in 1933. علامہ اقبال نے 1933 عیسوی میں مسجد قرطبہ کا دورہ کیا. This visit was not an ordinary visit of an average tourist interested in ancient monuments.
یہ دورہ قدیم یادگاروں میں متجسس ایک عام سیاح کا عام دورہ نہ تھا، but a pilgrimage to an outstanding symbol of faith by a faithful believer and visionary poet، بلکہ ایک سچے پیروکار اور تخیلی شاعر کے ذریعے ایمان کے غیر معمولی نشان کی زیارت تھی۔ The sight of the masjid transported him into the golden age of Islam، مسجد کا نظارہ انہیں اسلام کے سنہری دور میں لے گیا، which provided roots to the enlightenment of Europe، جس نے یورپ کی آگاہی کے لیے بنیادیں مہیا کی۔ These strong feelings resulted in creation of one of his superb poems، the مسجد قرطبہ۔ یہ مضبوط جذبات ان کی شاندار نظموں میں سے ایک مسجد قرطبہ کی تخلیق کا سبب بنے۔ To ish you owe your being، O حرم of Cordoba، اے حرم قرطبہ تیرا وجود عشق مرہون منت ہے۔ To ish that is eternal، never waning، never fading، وہ عشق جو دائمی ہے، جو کبھی کم نہیں ہوتا، جو کبھی نہیں مر جاتا۔ The most consummate and accomplished structure of the masjid is its prayer hall، مسجد کی سب سے زیادہ کامل اور مکمل تعمیر اس کا پریئر ہال ہے۔ From which sprout an amazing two-tier symmetrical arches، جن سے حیرت انگیز دو قطاری متناسب محرابیں نکلتی ہیں۔ These arches are made of stone and red bricks، giving strong chromatic effect to the interior of the prayer hall، پریئر ہال کے اندرونی حصے کو تیز رنگین اثر مہیا کرتے ہوئے یہ محرابیں پتھر اور سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ The multiplicity of the columns in the prayer hall so amazed اقبال، پریئر ہال میں ستونوں کی بہتات نے اقبال کو اتنا زیادہ متاثر کیا that he expressed his feeling in these words، کہ انہوں نے اپنے جذبے کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔ Your foundations are lasting، your columns countless، تیری بنیادیں پائیدار ہیں، تیرے ستون بے شمار ہیں۔ Like the profusion of palms in the plains of Syria، شام کے میدانوں میں کھجور کے درختوں کی کثرت کی طرح۔ Focal point in the prayer hall is the famous horseshoe arched mihrab and the qibla wall of the mihrab، پریئر ہال میں مرکز نگاہ مشہور گول نل خمدار محراب اور محراب کی قبلی دیوار ہے۔ The arch and the qibla wall of the mihrab are decorated with the inscriptions of two lines of calligraphy in Gothic style both on the top and either side of the arch۔ محراب اور محراب کی قبلی دیوار دونوں محراب کے ٹاپ پر اور محراب کی ہر جانب دو قطاروں کی کوفی سٹائل میں خوشخطی کی تحریر سے مزین کی گئی ہے۔ The mosaic of the two lines of calligraphy has blue background with gold letters، دو لائنوں کی خوشخطی کی پیچی کاری کا سنہری حروف کے ساتھ نیلا بیک گراؤنڈ ہے۔ Whereas the single line of calligraphy immediately over the arch، جبکہ محراب کے فوراً اوپر ایک لائن کی خوشخطی۔ Is mosaic having golden background with blue letters in Gothic script، کوفی رسم الخط میں نیلے حروف کے ساتھ سنہری بیک گراؤنڈ والی پیچی کاری ہے۔ The mihrab is decorated with gold tesserae and repeated flowing designs of plants، محراب کو پیچی کاری کے سنہری ٹکڑوں اور پودوں کے متواتر رواں دواں نمونوں سے مزین کیا گیا ہے۔ Reflecting dark blue، reddish brown، yellow and golden rays of light، گہری نیلی، سرخی مائل، بھوری، پیلی اور سنہری روشنیوں کی کرنیں منعکس کرتے ہوئے۔ That charms the visitors with its beauty، جو اپنے حسن سے سیاحوں کو مول لیتی ہے۔ A dazzling dome hovers over the mihrab، ایک چمکدار گنبد محراب کے اوپر معلق ہے۔ It is built of criss-crossing ribs، جسے آڑے ترچھے شتیروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ That create pointed arches، جو نوکدار محرابیں بناتے ہیں۔ All lavishly covered with gold mosaic in a radial pattern، تمام دائروی انداز میں سنہری پیچیکاری کے ساتھ کثرت سے ڈھانپا ہوا ہے۔
The addition of ribs to the vault of the dome has not only given strength to the dome, गुंबद के छत के साथ शतीरों के जड़ाव ने न सिर्फ गुंबद को मजबूती फराम की है, but also provided a fascinating decorative technique in the form of a rose formed by interlacing ribs, बल्कि बाम मिली हुए शतीरों से बने हुए गुलाब की शक्ल में एक दिलकश सजावटी तकनीक भी फराम की है। The Masjid of Cordoba is a superb example of the magnanimity of the Muslim civilization to create an architectural masterpiece on pre-existing regional traditions. मस्जिद कुर्तबा पहले से मौजूद इलाकाई अमारात पर फ़न तमीर का एक शाकार तख्लीक करने के लिए इस्लामी तहजीब की अज़मत का शानदार नमूना है। It is an extraordinary combination of familiar and innovative. ये मशहूर और नायाब का एक गैर मामूली इम्तजाज है, which can be recognized as Islamic even today, जिसे आज भी इस्लामी तस्लीम किया जा सकता है। After the fall of the Muslim in Spain, the masjid was converted into a cathedral in 1246 AD. स्पेन में मुसलमानों के ज़वाल के बाद इस मस्जिद को 1246 ईस्वी में गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया था। And a giant nave was built in the center of the masjid, और मस्जिद के मरकज़ में एक बड़ा नाफ़े कलीसा तामीर किया गया। Upon completion of the cathedral, King Charles V visited the area for first time. कलीसा की तामीर पर शाह चार्ल्स पंजम ने पहली दफ़ा इलाके का दौरा किया। And remarked, "We have built what others might have built elsewhere." और कहा, हम वो तामीर कर चुके हैं जिसे दूसरे कहीं और तामीर कर सकते थे। But we have destroyed something that was unique to the world. लेकिन हम एक ऐसी चीज़ तबाह कर चुके हैं जो दुनिया के लिए बेमिसाल थी। इकबाल was so moved by the magnificence of the masjid. इकबाल इस मस्जिद की अजमत से इतना मुतासर हुआ that he saw the traces of the ishq of those who built it, कि आपने उनके इश्क के नुकूश देखे जिन्होंने इसे तामीर किया था। Ishq, according to Iqbal, is the burning desire to do one's utmost to achieve one's ideal of perfection and self-realization through the moral teachings of Islam. इकबाल के मुताबिक इश्क इस्लामी अखलाकी तालीमात के ज़रिए अपना कामिल और बेऐब मकसद पाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करने की शदीद ख्वाहिश है। It was this uplifted passion, ये आला जज्बा था, that made Muslim of that era extend their dominance to far off lands, जिसने उस दौर के मुसलमानों से दूरदाज ममालिक तक उनका गलबा वसी करवाया। इकबाल expressed his tidings in these words. इकबाल ने अपनी मालूमात का इज़हार इन अल्फाज में किया, या there exists a hue of eternity in this imprint. अभी तक इस नक्श में दायमी रंग है। The one that has been completed some man of God. एक ऐसा नक्श जिसे एक मर्द खुदा ने मुकम्मल किया। The action of the man of God gets accelerated with ishq. मर्द खुदा का अमल इश्क से तेज तर हो जाता है। The essence of life is ishq. Death is forbidden for it. जिंदगी का खुलासा इश्क है, मौत इसके लिए ममनू है। Iqbal attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid to the intense ishq of मर्द खुदा. इकबाल इस शानदार मस्जिद की खूबसूरती और अजमत को मर्द खुदा के शदीद इश्क के साथ मंसूब करता है। Which still emanates from the premises of this masjid, जो अब भी इस मस्जिद की इमारत से खारिज होता है। Your grandeur and beauty manifest the man of God. तुम्हारी अजमत और हुस्न मर्द खुदा को दिखाते हैं। He too is eminent and handsome. वो भी आला और हसीन है। You too are eminent and handsome. तू भी आला और हसीन है। The Masjid of Cordoba is one of the finest work of art and fantastic display of ishq. मस्जिद कुर्तबा फन के उम्दा तरीन कामों में से एक और इश्क का ज़बरदस्त इजहार है।
which can be accomplished only, جسے صرف اسی صورت میں مکمل کیا جا سکتا ہے. When a person is at the exalted state of moral and spiritual character, جب ایک شخص اخلاقی اور روحانی کردار کے اعلیٰ مقام پر ہو. We can achieve this again, ہم یہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. If we enkindle in ourselves this master passion, the ishq, another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals, اگر ہم اپنے اندر یہ بڑا جذبہ یعنی عشق جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلسل اور مخلص تگ و دو کا دوسرا نام ہے روشن کریں.